رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن مجید على رجل من القريتين عظيم، دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر. اهم يقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو. نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم، اور ہم نے بلند کیا بعض کو، فوق بعض، بعض پر، درجات کے اعتبار سے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بنائیں ان میں سے بعض کو خدمتگار. ورحمت ربک، اور تیرے رب کی رحمت، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے شرک کی مذمت بیان فرمائی، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم اور اپنے باپ کے سامنے غیر اللہ کی پوجا اور عبادت سے بیزاری کا اعلان تھا، اور پھر انہوں نے یہی وحدانیت کا سبق اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑا. پھر اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی مذمت بیان فرمائی کہ انہیں دنیا کی خوشحالی ہم نے دی، تو بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور معاذ اللہ اسے جادو سے تعبیر کیا. آج کی آیات میں بھی مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے، اور یہ اعتراض مشرکین مکہ کا یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ ایک یتیم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال و دولت بھی نہیں، کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں، تو ایسے شخص کو اللہ نے کیوں نبی بنا دیا بڑے بڑے سرمایہ داروں کو چھوڑ کر. یہ دو بستیاں جو مکہ اور طائف کی بستیاں ہیں، اس میں بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے مالدار موجود ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ نے حضور کو معاذ اللہ ایک یتیم کو کیسے نبی بنا دیا؟ یہ ان کا اعتراض تھا، اور یہ ان کا فرسودہ خیال کہہ لیں یا ایک اپنی طرف سے بنایا ہوا عزت کا معیار کہہ لیں. ایک معیار انہوں نے بنا رکھا تھا کہ جس آدمی میں یہ چیزیں ہوں تو وہی قابل عزت ہے، اسے کوئی بڑی چیز ملنی چاہیے، کوئی عہدہ اور منصب ملنا چاہیے، اس کے سوا نہیں. اور یہ معیار کیا تھا؟ دنیا کے اعتبار سے جس کے پاس سرمایہ داری کا جو مالک ہے، جو چودراہٹ رکھتا ہے، دنیا کا جاؤ جلال جس کے پاس ہے، وہی دین کے اعتبار سے بھی عزت والا ہونا چاہیے. اور معاف کیجئے گا، یہ سوچ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس وقت مشرکوں میں موجود تھی اور آج بھی مسلمانوں میں بھی موجود ہے. اگر میں ابھی آپ سے سوال کروں کہ آپ کے علاقے کی کسی بڑی شخصیت کا آپ نام بتلائیں، اس علاقے کا بڑا کون ہے،
کوئی MNA کا نام بتلائے گا، کوئی MPA کا نام بتلائے گا، کوئی بڑے چودھری صاحب کا نام بتلائے گا، جو علاقے کے اندر زیادہ سے زیادہ مسجد میں کسی حوالے سے کوئی مشہور ہے اس کا نام آ جائے گا، اپنے امام کا نام بھی بتلانے کو کوئی تیار۔ دین کے اعتبار سے کوئی شخص کتنا ہی اللہ کے ہاں مقبول کیوں نہ ہو، اس کا نام لینے کو کوئی تیار ہے کہ یہ چھوٹا آدمی ہے۔ بڑا تو وہ ہے جس کے پاس چودراہٹ ہے، جس کے پاس سرمایہ داری ہے، جس کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ ہے، وہ بڑا ہے، بھلے وہ دن رات شراب پینے والا کیوں نہ ہو، دن رات اللہ کی بغاوت کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ بڑا ہے۔ حالانکہ اصل تو بڑی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ آگے عزت جو دیتے ہیں وہ اسی کو دیتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سب سے زیادہ مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ انبیاء کا، اور انبیاء میں سب سے زیادہ مضبوط تعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ نے ساری عزتیں اپنی ذات کے بعد حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضور کے بعد اللہ نے باقی انبیاء کو عطا فرمائی، اور انبیاء کے بعد آگے اللہ نے فرمایا میری ذات کی وجہ سے اور نبی کی ذات کی وجہ سے کچھ لوگ آ کر حضور کے قدموں میں بیٹھے، ان صحابہ کی عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ صاف فیصلہ فرما رہے ہیں، عزت کا معیار دولت نہیں، عزت کا معیار اللہ سے تعلق اور قرب ہے۔ جس کو جتنا حاصل ہے وہ اتنا عزت والا ہے، جس کے پاس اللہ کا تعلق نہیں، دنیاوی عہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو مشرکین مکہ کی بھی سوچ یہ تھی، ایک طرف یتیم جس کے پاس کوئی اپنا جو ہے معاذ اللہ اپنا مکان تک نہیں، اور حقیقت ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کوٹھی بنگلہ آخری عمر تک آپ علیہ السلام کچے جو ہے چبوتروں میں چھپروں کے اندر آپ نے زندگی بسر فرمائی، اور تنگی کا یہ عالم تھا۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام جب سحری کے وقت میں تہجد ادا فرماتے ہیں تو اتنی جگہ نہ تھی کہ میں وہاں لیٹی ہوتی تو حضور علیہ السلام کے لیے سجدے کی جگہ بچ پاتی، تو حضور آ کر میرے پاؤں کو یوں ہاتھ رکھتے، میں اپنا پاؤں پیچھے سمیٹ لیتی تو اللہ کے محبوب نیچے سجدہ فرماتے، اور جب پھر حضور سجدہ ادا کر کے قیام میں چلے جاتے تو قیام طویل ہوتا تھا، سورہ بقرہ جیسی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اماں فرماتی ہیں میں پھر اپنے پاؤں پھیلا لیتی اور سو جاتی۔ یہ تنگی کا عالم ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر بات ہے ظاہری جاہ و جلال، یہ الگ بات ہے کہ دونوں جہاں بنے کس کی وجہ سے جی؟ حضور کی وجہ سے اللہ نے بنایا۔ حضور علیہ السلام نے آنا نہ ہوتا یہ بنتے ہی نہ، لیکن اللہ کے محبوب کا حال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے گھر کی پوزیشن یہ ہے، کھانے کو 3 دن چولہا نہیں جلتا۔ تو بہر مشرکین مکہ نے یہی اعتراض کیا، وقالو کہنے لگے لولا نزل کیوں نہیں اتارا گیا ھذا القرآن یہ قرآن مجید علی رجل من القریتین عظیم ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، مکہ اور طائف میں سے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکین مکہ کے سے اعتراض کر رد فرمایا ہے، فرمایا اَوْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ۔ کئی اعتبار سے اللہ نے جواب دیا۔ پہلا جواب ظاہر بات ہے جہاں دنیا کی اور ساری چیزیں اللہ کی رحمت اور نعمت کا حصہ ہیں، وہاں نبوت اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو پہلا سوال اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں کہ جسے یہ چاہیں گے وہ نبی بنے گا اور جسے یہ نہیں چاہیں گے تو وہ پیغمبر نہیں بنے گا؟ فرمایا رحمت تقسیم کرنے والے یہ نہیں بلکہ کون ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے رحمت کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے اپنے سوا کسی اور کو عطا ہی نہیں، یہ عطا ربی ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، کسی اور کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ مختار کل صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت کو؟ اور حضور سے پیار دیکھیے، حالانکہ ان مشرکوں کا رب بھی کون تھا جی؟ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں اپنے رب کی رحمت کو، رحمت ربہم نہیں فرمایا، رحمت ربکم بھی نہیں فرمایا، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی نہیں شامل کیا بیچ میں۔ یہاں حضور سے محبت کا اظہار فرمایا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو محبوب بھی بنایا اور نبوت کے ختم
کا اظہار ہے کہ صرف فرمایا تیرے رب کی رحمت، اور آگے دوسرا جواب ارشاد فرمایا یہ تو نبوت کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی سے ملنی چاہیے تھی، ان کے پاس جو کوٹھی بنگلے دولت ہے یہ بھی ان کی اپنی مرضی سے نہیں، یہ بھی تقسیم کرنے والا کون ہے؟ فرمایا یہ بھی ہم نے تقسیم کی ہے، نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ان کے پاس تو اپنا جو کچھ انہیں نظر آ رہا ہے یہ بھی ان کا نہیں، یہ ہم نے دیا ہے۔ اور ہم نے آگے جو ہے حکمت بھی بیان کر دی کہ اللہ نے امیر غریب کیوں رکھے، جتنی دولت ولید ابن مغیرہ کو، عروہ بن مسعود ثقفی کو ملی تھی، اللہ حضور کو بھی اتنی دے دیتے، بلال حبشی کو بھی اتنی مل جاتی، سب کو اللہ نے برابر کیوں نہیں کیا؟ تاکہ مشرکوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ تو اگلے حصے میں اللہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی، فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بلند کیا بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے، کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا، کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کو اپنا خدمتگار بنائے۔ اب سارے مالداری میں برابر ہوتے، کوئی جوتے پالش کر کے دیتا ہے، کوئی کپڑے سی کے دیتا؟ سارے چودھری صاحب ہیں، چودھری صاحب نے تو اپنے جوتے بھی خود نہیں پہننے جب تک خادم آ کر سامنے نہ رکھے، تو وہ دوسروں کے جوتے کب پالش کر کے دیتا، وہ کپڑے سلائی کب کر کے دیتا، وہ ہل چلا کر کب دیتا؟ تو یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، زمین والا بنا دیا، اور کسی کو غریب رکھا، وہ بیچارہ جا کر وہاں مزدوری کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرق رکھا تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے اور ضروریات زندگی پوری ہو سکے۔ تو یہ تقسیم رب ہے، اسے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ امیر کے لیے امیر ہونا شاید دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، آخرت کے اعتبار سے ہو یا نہ ہو۔ بعض جو ہے امیر ہیں جن کے لیے آخرت بھی بہتر ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، یہ وہ امیر ہیں جن کے لیے آخرت بھی اچھی، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی۔ لیکن غریب کے لیے غریب رہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ جانتے ہیں ہماری اندر کی حالت کو، ہمیں دولت ملتی جیسے امیروں کو ملی ہے تو وہ کم باغی ہیں، ہم شاید ان سے بڑے باغی بن جائیں۔ اس لیے اللہ جو ہے دیکھ کر جو ہے حکمت کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلے جملے کے اندر اللہ پاک نے مشرکین کو جواب بھی دے دیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی، فرمایا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، اے میرے محبوب ان کے پاس کوٹھیاں بنگلے دولت ہے، آپ کے پاس تیرے رب کی رحمت نبوت ہے، تو فرمایا تیرے رب کی رحمت خیرون، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان چیزوں سے جو ان کافروں نے جمع کر رکھی ہے۔ ان کی دولت کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہونا، آپ کی نبوت ان کی دولتوں سے کئی گنا بہتر ہے، ساری دولتیں نبوت پر قربان۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔